کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ کوئی بہت بڑا آئیڈیا لے کر کسی کے پاس جائیں، چاہے وہ دفتر میں میٹنگ ہو، دوستوں سے بات ہو یا خاندان میں کوئی مشورہ، اور آپ کے آئیڈیا پر بات کرنے کے بجائے لوگ سیدھا آپ پر حملہ کر دیں، کہنے لگے کہ یہ کیا بے وقوفی ہے یا تمہیں کچھ پتہ بھی ہے؟ یعنی بحث موضوع سے ہٹ کر وہ ذاتیات پر آ جاتی ہے۔ جی، اور یہ آج کل تو بہت ہی عام ہے، خاص طور پر آن لائن دنیا میں۔ آپ کوئی بات لکھیں اور جواب میں دلیل کے بجائے صرف توہین ملتی ہے۔ ایسی صورتحال میں نا صحیح جواب دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ غصہ بھی آتا ہے اور سمجھ نہیں آتا کہ بات کو واپس اصل موضوع پر کیسے لایا جائے۔ بالکل۔ آج ہم اسی مشکل کا ایک بہت پرانا اور حیرت انگیز حل ڈھونڈنے والے ہیں۔ ہمارے پاس جو مواد ہے اس کا مرکز تو قرآن کی ایک آیت ہے، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 67۔ لیکن ہم صرف اس آیت کا ترجمہ نہیں دیکھیں گے، ہم اسے کمیونیکیشن تھیوری یعنی بات چیت کے فن اور مشکل گفتگو کو سنبھالنے والے اصولوں کی روشنی میں بھی پرکھیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح یہ ایک جملہ تنازعات کو حل کرنے کا ایک مکمل خاکہ پیش کرتا ہے۔ یہ بہت دلچسپ زاویہ ہے، کیونکہ یہ آیت جو حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان ایک مکالمے کا حصہ ہے، یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے۔ یہ ایک ماسٹر کلاس ہے کہ جب آپ پر ذاتی حملہ ہو تو وقار اور حکمت کے ساتھ جواب کیسے دیا جائے۔ تو چلیں اس آیت کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں آج کے دور کے لیے کیا سبق چھپا ہے۔ آیت ہے، قال یا قومی لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ ٹھیک ہے، تو اس گفتگو کو سمجھنے کے لیے تھوڑا پس منظر جاننا ضروری ہے۔ یہ بات کون کہہ رہا ہے اور کس سے کہہ رہا ہے؟ یعنی حضرت ہود اور ان کی قوم عاد کون تھے؟ دیکھیں قوم عاد جو تھی وہ اپنے وقت کی آپ سمجھیں ایک سپر پاور تھی۔ وہ جسمانی طور پر بہت طاقتور، فن تعمیر میں ماہر اور بہت مغرور لوگ تھے۔ جب ان کے پیغمبر حضرت ہود نے انہیں ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور ان کے طرز زندگی پر تنقید کی، تو انہوں نے دلیل سے جواب دینے کے بجائے حضرت ہود پر ذاتی حملہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ سفاہت میں مبتلا ہیں، یعنی آپ بے وقوف، ناسمجھ یا بہکے ہوئے ہیں۔ یہ ایک بہت سنگین الزام تھا۔ تو ماحول بہت کشیدہ ہے۔ ایک طرف ایک پیغمبر ہے اور دوسری طرف ایک مغرور قوم جو اس کی توہین کر رہی ہے۔ ایسے میں حضرت ہود کا پہلا جملہ ہے یا قومی، یعنی اے میری قوم۔ وہ جواب میں حملہ نہیں کرتے بلکہ رشتہ یاد دلا رہے ہیں۔ یہ نفسیاتی طور پر کتنا اہم قدم ہے۔ یہ غیر معمولی طور پر اہم ہے۔ سوچیں، آپ کو کوئی بیوقوف کہے تو پہلا رد عمل کیا ہوگا؟ شاید آپ کہیں گے تم خود بیوقوف ہو۔ لیکن یہاں پیغمبر غصے کو ایک طرف رکھ کر تعلق کی بنیاد پر بات شروع کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے درمیان یہ اختلاف اپنی جگہ، لیکن ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں، ہم ایک ہی برادری کا حصہ ہیں۔ یہ سامنے والے کو غیر مسلح کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جدید مذاکرات کی ٹیکنیک بھی یہی سکھاتی ہے کہ بحث شروع کرنے سے پہلے کوئی مشترکہ زمین تلاش کریں۔ حضرت ہود نے اے میری قوم کہہ کر وہی مشترکہ زمین یاد دلائی ہے۔ یعنی بحث کو لڑائی بننے سے پہلے ہی روک لیا۔ اس کے بعد وہ براہ راست الزام پر آتے ہیں اور کہتے ہیں لیس بی صفاحتن، یعنی مجھ میں کوئی حماقت نہیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو میں نے ایک تبصرے میں بھی پڑھا تھا۔ کیا یہ جواب تھوڑا مغرورانہ نہیں لگتا؟ ایک ناراض مجمع کے سامنے یہ کہنا کہ مجھ میں کوئی خامی نہیں، کیا یہ انہیں مزید بھڑکا نہیں سکتا؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، اور اس کا جواب نا وہ الفاظ کے انتخاب میں چھپا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ تم لوگ مجھے سمجھنے کے لیے بہت بے وقوف ہو یا تمہاری بات غلط ہے۔ وہ صرف اپنے بارے میں ایک حقیقت بیان کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت پرسکون، نپاتلا اور غیر جذباتی بیان ہے۔ اس میں تکبر نہیں بلکہ خود اعتمادی ہے۔ وہ بحث کو ذاتی حملوں کی کیچڑ سے نکال کر حقائقی سطح پر لا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں آپ کا تجزیہ غلط ہے، مجھ میں وہ خامی نہیں جو آپ بتا رہے ہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کسی میٹنگ میں کوئی آپ کے پروجیکٹ پر کہے کہ آپ کے نمبرز بالکل غلط ہیں، اور آپ غصے میں آنے کے بجائے کاملی کہیں کہ یہ نمبرز ہماری فائنانس ٹیم نے تصدیق کیے ہیں۔ آپ نے حملہ نہیں کیا، صرف ایک حقیقت سامنے رکھ دی۔ بالکل وہی بات ہے، اور صفاحت کا لفظ بھی بہت گہرا ہے۔ اس کا مطلب صرف عقل کی کمی نہیں بلکہ ہلکا پن، غیر سنجیدگی اور فیصلے کی کمزوری بھی ہے۔ تو جب حضرت ہود کہتے ہیں لیس بی صفاحتن، تو وہ صرف اپنی ذہانت کا دفاع نہیں کر رہے،
بلکہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میرا پیغام اور میرا مشن سنجیدہ اور ٹھوس بنیادوں پر قائم ہے۔ یہ کوئی ہلکی یا غیر اہم بات نہیں ہے۔ اور یہاں سے گفتگو ایک بہت ہی دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ منفی بات کی تردید کے فوراً بعد وہ خاموش نہیں ہو جاتے۔ وہ کہتے ہیں وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ، یعنی لیکن میں ایک رسول ہوں۔ یہ لیکن کا لفظ یہاں کیا جادو کر رہا ہے؟ یہ لفظ پوری بحث کا محور بدل دیتا ہے۔ اسے ری فریمنگ کہتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میں ذہین ہوں یا بے وقوف۔ آپ لوگ غلط پیمانے سے مجھے ناپ رہے ہیں۔ میری اصل شناخت میری ذاتی صفات نہیں بلکہ میرا منصب ہے۔ آپ مجھے ایک عام آدمی سمجھ کر میری بات رد کر رہے ہیں، جبکہ میں یہاں ایک خاص مقصد کے لیے ایک نمائندے کے طور پر کھڑا ہوں۔ اس ایک جملے نے بحث کو ذاتی کردار سے ہٹا کر مشن اور مقصد پر مرکوز کر دیا ہے۔ واہ، یہ تو زبردست ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے ایک ڈاکٹر کسی مریض کو ایک بری خبر دے اور مریض غصے میں کہے تم تو خود بیمار لگ رہے ہو، اور ڈاکٹر جواب دے میری صحت یہاں موضوع نہیں ہے، لیکن میں ایک ڈاکٹر ہوں اور یہ آپ کی میڈیکل رپورٹ ہے۔ اس نے پوری بحث کا رخ موڑ دیا۔ بہترین مثال ہے۔ اور جب آپ اپنی شناخت کو اپنے مشن سے جوڑ دیتے ہیں نا، تو ذاتی حملے خود بخود بے معنی ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی پیغمبر کو بے وقوف کہے بھی تو اس سے اس حقیقت پر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ خدا کے رسول ہیں۔ پیغام کی طاقت بھیجنے والے سے ہوتی ہے، لانے والے کے ذاتیات سے نہیں۔ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ کہہ کر وہ بحث کو ایک ایسی سطح پر لے جاتے ہیں جہاں ذاتی توہین کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ تاریخ میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ ابراہم لنکن پر ان کے مخالفین بہت ذاتی حملے کرتے تھے، ان کی شکل و صورت کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن لنکن ہمیشہ بحث کو واپس اصل مقصد کی طرف لے آتے تھے، یعنی ملک کو متحد رکھنا۔ وہ ذاتیات میں الجھنے کے بجائے مشن کو سامنے رکھتے تھے، اور یہی ان کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ تھی۔ بالکل، ایک عظیم لیڈر کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ وہ ذاتی حملوں سے اوپر اٹھ کر بڑی تصویر پر توجہ مرکوز رکھتا ہے۔ حضرت ہود نے یہی کیا۔ انہوں نے اپنی ذات کو بیچ میں سے ہٹا کر اپنے منصب کو سامنے رکھ دیا۔ اور پھر آیت کا آخری حصہ آتا ہے جو اس دلیل کو آسمان تک پہنچا دیتا ہے۔ وہ صرف یہ نہیں کہتے کہ میں ایک رسول ہوں، بلکہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ کس کی طرف سے، من رب العالمین، یعنی تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے۔ یہ ان کے دعوے کا سب سے بڑا ثبوت اور اتھارٹی ہے۔ جی، یہ جملہ دو بہت اہم کام کرتا ہے۔ پہلا، یہ پیغمبر کی اپنی انا اور ذات کی مکمل نفی کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ پیغام میرا ذاتی نہیں ہے، یہ خیالات میرے اپنے نہیں ہیں، میں تو صرف ایک پوسٹ مین ہوں جو ایک خط پہنچا رہا ہے۔ اس سے ان کی بات میں بہت وزن آ جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں۔ لیکن یہاں ایک اور سوال ہے۔ قوم عاد تو مشرک تھی، وہ بہت سے خداؤں کو مانتی تھی۔ ان کے سامنے رب العالمین یعنی تمام جہانوں کے رب کا ذکر کرنا، کیا یہ انہیں مزید ناراض کرنے والی بات نہیں تھی؟ یہ تو ان کے پورے عقیدے کو چیلنج کرنے کے برابر تھا۔ آپ نے بہت گہری بات پکڑی ہے۔ یہ بظاہر ایک خطرناک اقدام لگتا ہے، لیکن دراصل یہ انتہائی ذہانت پر مبنی ہے۔ جب وہ رب العالمین کہتے ہیں تو وہ دوسرا اہم کام کرتے ہیں، وہ پیغام کو آفاقی بنا دیتے ہیں۔ وہ اپنی قوم کو یہ نہیں کہہ رہے کہ میں اپنے خدا کی طرف سے آیا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس ہستی کا نمائندہ ہوں جو صرف میرا یا تمہارا نہیں بلکہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ وہ اس کائنات کے مالک کی بات کر رہے ہیں جس کے سامنے تمہارے چھوٹے چھوٹے دیوتا کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ تو اس سے انہوں نے مقامی جھگڑے کو ایک کائناتی حقیقت سے جوڑ دیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ ہود بنام قوم عاد نہیں ہے، بلکہ یہ معاملہ کائنات کے خالق بنام اس کی مخلوق کا ہے۔ اس سے تو سننے والے پر دباؤ بہت بڑھ جاتا ہے۔ بالکل، اب قوم کے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو وہ یہ تسلیم کریں کہ ایک تمام جہانوں کا رب ہے، یا وہ اس تصور کو ہی رد کر دیں۔ دونوں صورتوں میں بحث حضرت ہود کی ذات سے ہٹ جاتی ہے۔ اب وہ پیغمبر سے نہیں بلکہ اس پیغام کے بھیجنے والے سے الجھ رہے ہیں۔ حضرت ہود نے بڑی خوبصورتی سے خود کو اس لڑائی کے مرکز سے ہٹا دیا ہے۔ اب یہ ان کی ذاتی جنگ نہیں رہی۔ اگر ہم ان تینوں حصوں کو ملا کر دیکھیں تو یہ تو تنازعات سے نمٹنے کا ایک مکمل فارمولا ہے۔ پہلا قدم، ذاتی تعلق جوڑ کر ماحول کو ٹھنڈا کریں، اے میری قوم۔
دوسرا قدم، ذاتی حملے کی پرسکون اور فیکچول تردید کریں، مجھ میں حماقت نہیں۔ اور تیسرا قدم، بحث کو ذاتیات سے ہٹا کر بڑے مقصد اور اعلیٰ اتھارٹی کی طرف موڑ دیں، لیکن میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ یہ بالکل ایک مکمل کمیونیکیشن ماڈل ہے۔ یہ بغیر کسی دھمکی، غصے یا تکبر کے تنازع کو کم کرتا ہے، مقصد کو واضح کرتا ہے اور اختیار کو قائم کرتا ہے۔ یہ کمزوری کی حالت سے شروع ہوتا ہے جہاں ان پر الزام لگایا جا رہا ہے اور طاقت اور وقار کی ایک ناقابل تردید پوزیشن پر ختم ہوتا ہے۔ چاہے وہ دفتر کی سیاست ہو، خاندانی جھگڑے ہوں یا سوشل میڈیا کی بحث۔ یقیناً اس ماڈل کی خوبصورتی اس کی سادگی میں ہے۔ جب آپ پر تنقید ہو تو دفاعی ہونے یا جوابی حملہ کرنے کے بجائے اس ترتیب کو آزمائیں۔ پہلے سکون سے غلط فہمی دور کریں، دوسرا گفتگو کو اصل مقصد کی طرف موڑیں، اور تیسرا اپنے مقصد کو کسی بڑے اور مشترکہ اصول یا حقیقت سے جوڑ دیں۔ مثلاً دفتر میں اگر کوئی آپ کے آئیڈیا کو بیکار کہے تو آپ کہہ سکتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو تشویش ہے، لیکن میرا مقصد وہی ہے جو ہم سب کا ہے، کمپنی کی بہتری۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ آئیڈیا اس مقصد کو کیسے پورا کرتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح یہ ایک آیت اپنے اندر ایک بھرپور حکمت عملی سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک مکمل نفسیاتی اور منطقی دلیل ہے۔ توہین کا باوقار جواب، مقصد کا واضح اعلان اور ایک آفاقی طاقت سے تعلق کا حوالہ۔ اور اس کی ساخت خود ایک سبق ہے۔ پہلے غلط فہمی کو دور کریں، پھر اپنی اصل حقیقت بیان کریں اور آخر میں اس کا پورا سیاق و سباق فراہم کریں۔ یہ ترتیب سننے والے کو مرحلہ وار ایک نئی حقیقت کی طرف لے جاتی ہے، بغیر اسے دھمکائے یا اس پر دباؤ ڈالے۔ یہ قائل کرنے کا سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ اور آخر میں ایک سوچ جو غور و فکر کی دعوت دیتی ہے۔ اس آیت نے تنقید سے نمٹنے کا ایک بہت مؤثر طریقہ سکھایا ہے۔ ذاتی خامیوں پر بحث میں الجھنے کے بجائے توجہ مشن اور اس کے منبع کی طرف منتقل کر دو۔ تو سوچنے کا سوال یہ ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی بحثوں میں، خاص طور پر آن لائن دنیا میں جہاں ذاتی حملے بہت عام ہیں، اس اصول کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ اگر اگلی بار کوئی ہمارے خیالات پر حملہ کرنے کے بجائے ہماری ذات پر حملہ کرے تو کیا ہم میں اتنی ہمت اور حکمت ہوگی کہ ہم جواب میں حملہ کرنے کے بجائے گفتگو کا رخ واپس بڑے مقصد یا مشترکہ اصول کی طرف موڑ سکیں؟ کیا ہزاروں سال پرانی یہ حکمت آج کی زہریلی بحثوں کا تریاک بن سکتی ہے؟